صفحہ نمبر 110 یعنی پیج 110، اور یہ حدیث وہی چل رہی ہے جس کا نمبر ہے 18، ابھی یہ ختم نہیں ہوئی ہے۔ پیج نمبر 110، حدیث نمبر 18۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تم کو رسول دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر نے اس واقعہ میں حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ جو سختی کا معاملہ فرمایا اس کی صحیح نوعیت کو سمجھنے کے لیے حضرت عمر کی اس امتیازی حیثیت کو پیش نظر رکھنا چاہیے جو صحابہ کرام کی جماعت میں ان کو حاصل تھی، یعنی وہ اور حضرت ابو بکر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص شریک کار، محرم راز، مشیر خصوصی اور گویا آپ کے وزیر نائب تھے، اور صحابہ کرام عام طور سے ان کے اس امتیازی مقام کو پہچانتے تھے، اور جس طرح ہر جماعت اور ہر خاندان کا بڑا اپنے چھوٹوں کو تنبیہ اور سرزنش کا حق رکھتا ہے، اسی طرح حضرت عمر بھی یہ حق رکھتے تھے، اور بسا اوقات حسب ضرورت اس حق کو آپ استعمال بھی فرماتے تھے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ چھوٹوں کی اصلاح و تربیت کے لیے بڑوں کے واسطے اس حق کا ماننا ضروری بھی ہے۔ بس حضرت عمر نے اس واقعہ میں حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ جو تشدد کیا وہ در حقیقت اسی قبیل سے ہیں، اور معلوم ایسا ہوتا ہے کہ حضرت عمر نے ابتداً ان سے واپس ہونے کو کہا ہوگا، لیکن وہ چونکہ تمام اہل ایمان کے لیے ایک بشارت عظمیٰ کا پروانہ لے کر آ رہے تھے، اور ان کے نزدیک یہ ایک بڑی سعادت تھی جو انہیں حاصل ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے واپس ہونے سے انکار کیا ہوگا، اور بالآخر حضرت عمر نے ان کو واپس لوٹانے کے لیے اس جبر و تشدد سے کام لیا ہوگا، کیونکہ ان کو مقام نبوت اور شعون نبوت کی پوری شناسائی کی وجہ سے اس کا کامل یقین تھا کہ اس بشارت عامہ کا مضر پہلو جب حضور کے سامنے آئے گا تو آپ بھی اس کو خلاف مصلحتی سمجھیں گے اور ابو ہریرہ کو اس کی عام اشاعت سے منع فرما دیں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ یہاں یہ بھی ملحوظ رکھنا چاہیے، ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بھی ایسی ہی بشارت سنائی تھی، وہ حدیث اوپر گزر چکی ہے۔ اس وقت حضرت معاذ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تھی کہ وہ سب مسلمانوں کو یہ خبری سنا دیں، تو حضور نے اجازت نہیں دی، اور اجازت نہ دینے کی وجہ یہی بیان فرمائی تھی کہ لوگ اسی پر بھروسہ کر کے دینی ترقیوں سے رہ نہ جائیں۔ اس حدیث میں بھی صرف لا الہ الا اللہ کی شہادت پر جنت کی خوشخبری دی گئی تھی، سو اس کی ایک عام توجہ تو وہی ہے جو مندرجہ ذیل احادیث کی ذیل میں ذکر کی جا چکی ہے، سوائے اس کے اس حدیث کے الفاظ میں اس احتمال کی بھی کافی گنجائش ہے کہ حضور کا مطلب اس ارشاد سے صرف یہ ہوگا کہ جو کوئی لا الہ الا اللہ کی شہادت دے، یعنی صدق دل سے دینی توحید اسلام پر ایمان لائے، اس کو خوشخبری سنا دیجئے کہ وہ ضرور جنت میں جائے گا، اگرچہ گناہوں کی سزا پانے کے بعد ہی جائے گا۔ اس صورت میں کوئی اشکال نہیں رہتا۔ اس کے سوا ایک خاص نقطہ یہاں یہ بھی قابل ذکر ہے کہ مقربین بارگاہ اقدس پر یعنی بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے بے پناہ قہر و جلال اور شان غضب و انتقام کا جب خاص انکشاف ہوتا ہے تو ان پر ہیبت اور خوف کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور اس وقت ان کا ادراک اور احساس یہ ہوتا ہے کہ شاید کسی بھی نافرمان کی نجات نہ ہو سکے گی، اور اس خاص حال میں ان کے ارشادات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو یہ گناہ کرے گا جنت میں نہیں جا سکے گا، جو وہ گناہ کرے گا جنت کی ہوا بھی نہیں پا سکے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی طرح جب دوسرے بعض اوقات میں ان پر اللہ تعالیٰ کی شان رحمت اور اس کے بے حساب اور بے اندازہ فضل و کرم کا انکشاف ہوتا ہے تو ان پر رجا اور امید رحمت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور اس عالم میں ان کا ادراک و احساس یہ ہوتا ہے کہ جس میں کچھ بھی ذرہ خیر ہوگا اور بخشا ہی جائے گا، اور ایسے ہی احوال میں ان حضرات کی زبانوں سے اس طرح کی عام بشارتیں نکلتی ہیں۔ اسی نقطے کو عارف شیرازی نے اس طرح ادا کیا ہے: بہتدید گرد برکشت حکم، پس حدیث مندرجہ بالا کے بارے میں یہ بھی بہت زیادہ کریں قیاس ہے کہ حضرت ابو ہریرہ جس وقت بنی نجار کے اس باغ میں حضور اکرم کے پاس پہنچے ہوں تو اس وقت آپ اللہ کی بے پایاں شعون رحمت اور تجلیات کرم کے مراقبے مشاہدے میں مستغرق
ہوں، اور اسی حالت میں آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو بطور نشانی اپنے نہلین مبارک عطا فرما کر ہر شاہد توحید کو جنت کی خوشخبری سنا دینے کا حکم دے دیا ہو، لیکن حضرت عمر چونکہ اس پوری حقیقت کے رازداروں اور ان احوالوں کو کیفیات کے اتار و چڑھاؤ سے باخبر تھے، اس لیے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست مراجعت و تحقیق تک حضرت ابو ہریرہ کو اس کے اعلان عام سے روکا ہوگا۔ دوسرے طور پر اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر پر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی اس خاص کیفیت یعنی غلبہ رجا و رحمت کا انکشاف من جانب اللہ ہو چکا تھا، اور ان کو اپنے نور فراست سے اس بات کا یقین تھا کہ جب حضور اکرم پر اس کیفیت کا غلبہ نہیں رہے گا اور اس اعلان کا دوسرا پہلو آپ کے سامنے رکھا جائے گا تو خود آپ اس کو منع فرما دیں گے، جیسا کہ ظہور میں آیا۔ اس طرح کے مواقع پر صحیح حقیقت ادراک و انکشاف حضرت عمر کی امتیازی فضیلت ہے، جس کو حدیث نبوی میں مقام محدثیت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔